السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وباؤں میں سے سب سے بڑی وبا، آفات میں سے سب سے بڑی آفت، مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت جہالت کی مصیبت اور جہالت کی وبا ہے۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ قوموں نے، ملکوں نے بڑے سے بڑی وبا کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر اس وبا سے ایسے نکلے کہ وبا کے بعد ترقی کے وہ منازل طے کر ڈالے کہ جو شاید اس وبا سے پہلے پچھلے کئی سالوں میں نہیں کیے تھے۔ وبائیں تو آزمائش ہیں، تمہیں تحقیق کی طرف لانا چاہتی ہیں، تمہیں رب کے قریب کرنا چاہتی ہیں۔ یہ آزمائشیں ہیں، یہ تنبیہ ہے، تمہارے رب سے تعلق جوڑنا چاہتی ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ الٹا ہم رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ یہ چھتوں پر آذانیں دینا، یہ قبروں پر آذانیں دینا، یہ قرآن سے بال نکالنا اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے چھوڑ دی ہوں یا جو ہم نہیں کر رہے۔ ناظرین، وبا کے بعد قوم زندہ ہو سکتی ہے، ترقی کر سکتی ہے، لیکن جہالت میں ڈوب جانے والی قوم ترقی تو دور کی بات، وہ تو زندہ بھی نہیں رہتی اور نام تک باقی نہیں رہتا۔ ناظرین، ہمیں کرونا وائرس سے وہ پریشانیاں نہیں ہیں جو پریشانی ہمیں جہالت سے اٹھانا پڑ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت ہے، تو آئیے آج ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اگر میں بھی سب کی طرح صرف آپ کو یہی بتا دوں کہ یہ بدعت ہے تو آپ تو چونکہ یہ سب کچھ سن رہے ہیں، آپ کہیں گے نہیں یہ تو شریعت ہے۔ آئیے دیکھیے، اس وبا میں اگر رب کو راضی کرنا ہے تو صرف وہی کام کرنے ہوں گے جس سے رب خوش ہو۔ ناراضگی والے کاموں سے رب کبھی راضی نہیں ہوتا۔ رب کس سے راضی ہوتا ہے؟ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے؟ قرآن کھول لیجئے، فیصلہ قرآن کا، نہ میرا نہ آپ کا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب ناراض ہے، اس کو منانا چاہتے ہو تو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرو، سنت پر چلو۔ تو کیا آذانیں دینا، یہ وہ جو بلا اوقات 5 نمازوں کی اذان کے علاوہ جو آذان ہے، جو سنت میں نہیں، اگر ہم وہ دیں گے تو کیا رب راضی ہوگا؟ میرا اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر اتباع سنت کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو ہی میں راضی ہوں گا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ کام مت کیجئے، پہلے ہی رب ہم سے ناراض ہے، کیونکہ دشمن ہم پر غالب نہیں بلکہ ہمارا محافظ ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اسے منانا ہے تو چھتوں پر آذانوں کے بجائے فرشوں پر سجدے کیجئے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، جو شریعت نے لیمیٹیشنز بنا دی ہیں انہیں مت توڑیے۔ شریعت میں 5 نمازوں کی 5 اذانیں ہیں، اس میں غلو مت کیجیے، یہ سنت نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کون سے حوالے ہیں جن سے آپ پھسل جاتے ہیں، ذرا ان کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ معجم الکبیر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اذن فی قریۃ امنها اللہ من عذابہ فی ذلک اليوم۔ جب کسی قوم پر کوئی عذاب، وبا، پریشانی آتی ہے تو جب وہاں اس قوم میں، اس بستی میں آذان دی جاتی ہے تو اللہ امان دے دیتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، اس میں کسی چھٹی اذان کی بات نہیں ہے، اس میں وہی آذانیں ہیں کہ نمازوں کو چھوڑنے والے جب آذان دیتے ہیں اور فرضی نماز پڑھتے ہیں اور نوافل سجدے کرتے ہیں تو رب مہربان ہو جاتا ہے، آمانہ اللہ، رب انہیں امان دے دیتا ہے۔ ایکسٹرا کی بات نہیں ہے، ادھر مت جائیے اور آگے آئیے۔ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، سب سے پہلے روایت تو ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ جان لیں کہ یہ کتاب بلا سند ہے، ایسی کتاب ہے جو ایک نہیں کئی بدعات و خرافات کا مجموعہ ہے۔ تو پھر کس طرح آپ اسی میں سے ایک روایت سے دلیل پکڑ کر نئی چیز کھول سکتے ہیں اور شروع کر سکتے ہیں؟ قوم کو، عوام کو کہا جاتا ہے کہ علماء کی طرف سے درخواست ہے،
یاد رکھیں جو بھی عالم ہے وہ یہ کبھی نہیں کہے گا. ہاں البتہ حلیت الاولیاء میں ضرور ہے، جس کتاب کا کوئی حوالہ نہیں. میں نے بتایا کہ یہ کتاب بذات خود بدعات و خرافات کا مجموعہ ہے. اسی میں ایک روایت ہے کہ نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فنادى بالآذان، کہ جب آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہندوستان میں اترے، غلط ہو گئی کہ جب آدم علیہ السلام اترے تو انہیں بہت گھبراہٹ ہوئی. زمین پر آنے کے بعد تو جبرائیل امین آئے اور آذان دی، اس سے ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی. قوم اس وقت پریشان ہے، سو آذان دو تو پریشانی دور ہو جائے گی. ناظرین یاد رکھیے، اگر اس بات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ کس کی شریعت کی بات ہے؟ آدم علیہ السلام کی. اور آدم علیہ السلام تو کیا سارے نبیوں کی شریعت بھی مل جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آگے زیرو ہے، نہیں چل سکتی. تو پھر کیسے آدم علیہ السلام کی شریعت کا حوالہ دیا جاتا ہے؟ جبکہ کامن سینس کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تو وہ چیزیں تھیں حلال جو ہماری شریعت میں حرام ہیں. جیسا کہ نکاح آپ دیکھ لیں کہ بہن بھائی کا نکاح ہماری شریعت میں حرام ہے اور آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. ناظرین اگر یہ بات سچ بھی ثابت کر لی جائے تو ہماری شریعت کی نہیں، آدم علیہ السلام کی شریعت کی ہے، جبکہ یہ روایت ہی بلا سند ہے، ایسی کتاب میں ہے جس کی خود کوئی اہمیت نہیں، جس کو استدلال کے قابل نہیں سمجھا جاتا. ناظرین اب آ جائیے تیسری روایت کی طرف. مشکات المصابیح حدیث کی ایک کتاب ہے جس میں مختلف کتب کی احادیث موجود ہیں، جمع کر دی گئی ہیں. جو حدیث صحیح کتاب سے لے کے اس میں لکھی گئی وہ بالکل قابل حجت ہے، لیکن جو کسی ایسی کتاب سے بیان کی گئی یا اسی کتاب میں موجود ہے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. ضعیف حدیث کو موضوع روایت اگر اس میں موجود ہے وہ قابل استدلال نہیں ہے. ناظرین جو اس میں صحیح بخاری کی، مسلم کی صحیح احادیث اس کے علاوہ بھی موجود ہیں وہ تو قابل حجت ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ ہیں وہ خود یہ کتاب بھی ایسی نہیں کہ استدلال کیا جا سکے. تو اس کی بھی شرح ہے مرقات، اس میں ایک روایت لکھی گئی ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین غمگین تھے. ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان ہو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ تمہیں اذان سنائے تو تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی. ناظرین یہ بات بلا سند بلا ثبوت ہے. ثبوت والی چیزیں شریعت میں موجود ہیں. وہ کیا ہیں کہ شریعت میں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خلفائے راشدین کے دور میں پریشانیاں بھی آئی تھیں لیکن چھٹی آذان نہیں تھی. سو بدعات سے بچیے کیونکہ ہر بدعت ضلالت اور ہر ضلالت جہنم میں لے جانے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.